رہی تو تمہارے مسلک میں کب رہیں گے؟ وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. وہ کہیں گے ان میں اخلاق بھی نہیں ہے، حکمت عملی بھی نہیں ہے، عالی ظرفی بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں. نوجوان نسل کہاں رہے گی آپ کے ساتھ؟ دوسرے لوگ میٹھی زبان بول کر اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو ساتھ ملاتے جا رہے ہیں، اور آپ اپنی تنگ نظری، تعصب اور فقط اپنی دکانداری کی وجہ سے اپنے لوگوں کو بھگاتے جا رہے ہیں. یہ تھی چند بنیادی چیزیں جو میں نے مسلک کے اہل سنت کی شناخت اور اس کے لیے حکمت عملی کے باب میں سمجھائیں کہ ہمیں پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا باقی خطے ہوں، ہمیں اس دور میں ضرورت کیا ہے کہ کس طریقے سے چلے اور کون سے طریقے ہیں جو ہم چھوڑ دیں. حاضرین محترم، اب جو موضوع ہے آج کی رات کا اہم موضوع ہے، جس پر اس ابتدائی تمہیدی گفتگو کے بعد آج کلام کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے ایک جملے میں، اور وہ نچوڑ ہے عقیدہ محبت کا، عقیدہ اولیاء کا، عقیدہ صوفیاء کا، عقیدہ اہل سنت کا، عقیدہ صحیح اہل اسلام کا. وہ موضوع ہے کہ ساری کائنات میں حضور علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے. یہ موضوع ہے آج کی رات. یہ آج کا میرا موضوع ہے کہ کل کائنات میں میرے ساجن جیسا کوئی نہیں، ساری مخلوقات میں میرے پیتم جیسا کوئی نہیں، عالم خلق میں اول سے آخر تک ساری مخلوقات و کائنات میں سرکار مدینہ جیسا کوئی نہیں. حضور بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں. یہ آج کا موضوع ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سے جو بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انسانی کائنات میں سب سے اونچا مقام اللہ رب العزت نے انبیاء کو عطا کیا. سب سے اونچا مقام انبیاء کا اور رسولوں کا. آقا علیہ السلام کو اگر کوئی شخص، سننے والی بات، اگر کوئی حضور علیہ السلام جیسا ہو سکتا، اگر آقا علیہ السلام جیسا اور حضور علیہ السلام کے برابر اگر کوئی ہو سکتا تو وہ انبیاء سے اور رسولوں میں سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سب سے اونچا درجہ نبیوں اور رسولوں کا ہے. اگر کوئی شخص ممکن ہوتا کہ آقا علیہ السلام کے برابر ہو سکے تو وہ یہی ممکن تھا کہ انبیاء اور رسولوں میں سے کوئی آقا علیہ السلام جیسا ہوتا. لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. ایک اصول دیا تیسرے پارے کی پہلی آیت کے ذریعے کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، درجے میں سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجہ. ہم نے ان میں بھی اونچا نیچا درجہ بنایا اور فضیلتوں کے مدارج بنائے ہیں. آقا علیہ السلام کو درجہ یہ دیا کہ تمام انبیاء اور رسول سے آقا کی شان کو سب سے بلند کیا. حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ. قیامت کے دن جب سب انبیاء اور رسول جمع ہوں گے، فرمایا کل نسل بنی آدم کا سردار میں ہوں گا. اس لیے دنیا میں جب آقا علیہ السلام کو معراج پہ لے جایا گیا، یہ حدیث صحیح مسلم میں، ابو داود میں، مسند احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث صحیح، اور امام مسلم نے یہ حدیث کتاب الفضائل میں وارد کی اور باب بنایا، باب تفضیل نبینا علی جمیع الخلائق. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمیع مخلوقات میں سب سے افضل ہونا، یہ باب بنایا امام مسلم نے. اس سے یہ ثابت ہوا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر اور آپ جیسا انبیاء اور رسولوں میں بھی کوئی نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے کتاب الایمان میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات بیت المقدس پہنچا، فحانت الصلاۃ فاممتہم، نماز کا وقت ہو گیا اور تمام انبیاء کی صفیں بن گئیں، وہ میرے مقتدی ہوئے اور میں نے انہیں امامت کروائی۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس دنیا میں تمام انبیاء کو آقا علیہ السلام کا مقتدی بنا دیا تو اعلان کر دیا کہ رسول اکرم الانبیاء والرسل ہے۔ اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث ہے ترمذی ابن ماجہ کی، اور امام ترمذی نے کہا حدیث حسن صحیح، فرمایا اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین و خطیبہم، جب قیامت کا دن ہوگا میں سب نبیوں کا امام اور قائد ہوں گا، اور سب نبی خاموش ہوں گے اور میں ان کا خطیب ہوں گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی افضلیت ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا جامع ترمذی میں، آقا نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، کل مخلوق جو پہلے ہو گزری اور جو قیامت تک آتی رہے گی، میں اولین و آخرین سب سے افضل اور اکرم ہوں، میرا درجہ رتبہ سب سے بلند ہے، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، حقیقت ہے۔ پھر امام ترمذی، امام دارمی روایت کرتے ہیں، حضرت انس ابن مالک نے روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اولہم خروجا وانا قائدہم اذا وفدوا وانا خطیبہم اذا انصتوا وانا مشفعہم اذا حبسوا وانا مبشرہم اذا آیسوا، الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے باہر لایا جائے گا قبر انور سے، اور پوری قیامت کے کل انبیاء اور ان کی امتوں کا قائد میں ہوں گا۔ جب ساروں کی زبانیں بند ہوگی تو خطیب قیامت میں ہوں گا، جب سارے دبے ہوئے ہوں گے تو شفاعت کی خوشخبری سنانے والا اور ان کی شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، جب ہر ایک پر پریشانی اور مایوسی کا عالم ہوگا تو انہیں خوشخبری دینے والا میں ہوں گا، اور قیامت کے دن سب انبیاء اور ان کی امتیں موجود ہوں گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں کو کہ آج ساری بزرگیوں اور جنت کی چابیاں ساری محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دی جائیں، تو کرامت اور جنت کے دروازوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی جائیں گی۔ گویا تاجدار کائنات قیامت کی ہر کرامت کے بھی مالک ہوں گے اور جنت کے بھی مالک ہوں گے۔ جب جنتوں کے دروازوں کی چابیاں مصطفیٰ کے پاس ہوں گی تو مطلب یہ ہوا جسے چاہیں گے مصطفیٰ جنت میں جائے گا، جسے روکیں گے نہیں جا سکے گا۔ اور فرمایا 1000 خادم، اور ایک حدیث میں 70,000 ملائکہ خادموں کی طرح میرے ارد گرد طواف کرتے ہوں گے، جدھر جاؤں گا میں ان کے جرمٹ میں سفر کروں گا۔ یہ ایک مقام میں نے بیان کیا پہلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء اور رسولوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، نے عرض کیا جبرائیل امین نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جبرائیل امین نے کہا قال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ار بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ امام طبرانی اور امام لالکائی عقیدہ اہل سنت میں بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل امین نے کہا آقا میں نے زمین کے مشارق و مغارب کا کونا کونا چھان مارا، خدا کی عزت کی قسم کہ محمد جیسی فضیلت والا اور اس سے بہتر فضیلت والا کوئی شخص کائنات میں نہیں دیکھا، اور محمد کے گھرانے بنو ہاشم جیسی فضیلت والا کوئی گھرانہ نہیں دیکھا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، ان اللہ فضل
محمدن علی الانبیاء وعلی اہل السماء، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء پر بھی فضیلت دی اور تمام اہل سما پر، آسمانی مخلوقات پر بھی فضیلت دی۔ اسے امام دارمی، حاکم، طبرانی اور بہقی نے روایت کیا۔ وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا خیار ولد آدم خمسۃ نوح و ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ و محمد و خیرہم محمد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل اولاد آدم، جن میں سب نبی، ولی اور رسول شامل ہیں، ان ساروں میں سب سے اونچا درجہ رکھنے والے 5 رسول ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت محمد، اور فرمایا پھر ان 5 میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ۔ گویا مخلوق کی افضلیت تاجدار کائنات کے رتبے پہ جا کے ختم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام جیسا کوئی انبیاء اور رسولوں میں سے کوئی فرد نہیں ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی جو عدم تساوی ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں، اس کے اسباب ہیں۔ اسباب یوں تو اللہ رب العزت نے نبوت تو 1,24,000 انبیاء کو دی کم و بیش، رسالت 313 رسولوں کو دی، مگر ہر کسی کو نبوت ملی جب وہ پیدا ہوئے۔ وہ پیدائشی